بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ فرمایا کہ اگر اس کا التزام کر لیں کہ جب کسی پر غصہ آ جائے تو مغضوب علیہ کو کچھ ہدیہ دیا کریں، گو قلیل ہی مقدار ہو تو زیادہ نفع ہو۔ مغضوب علیہ یعنی جس پر غصہ آیا ہے، اس کا اہتمام کریں کہ جب کسی پر غصہ آ جاوے تو جس پر بھی غصہ آیا ہے اس کو کچھ ہدیہ دے دیا کریں۔ اگر اپنی خوبی اور دوسرے کی زشتی پر نظر پڑے تو یہ سمجھنا واجب ہے کہ ممکن ہے اس میں کوئی ایسی خوبی ہو اور مجھ میں کوئی ایسی برائی ہو کہ اس کی وجہ سے یہ شخص اللہ کے نزدیک مجھ سے اچھا ہو۔ بس کبر سے خارج ہونے کے لیے اتنا کافی ہے۔ یعنی جب آدمی کے سامنے کوئی ایسا آدمی آئے جس کی حالت کوئی بری ہے، قابل اعتراض ہے اور ہم اس سے محفوظ ہیں، تو اسے دیکھ کر عموماً کبر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ سوچ لینا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی خوبی ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اور میرے اندر کوئی ایسی برائی ہو جو اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس خوبی کی وجہ سے وہ اللہ کا مقرب ہے اور اس عیب کی وجہ سے میں اللہ سے دور ہوں۔ اگر اتنا بھی سوچ لے ایسے موقع پر تو پھر وہ کبر سے نکل جائے۔ کبر سے نکلنے کے لیے اتنا بھی کافی ہے۔ فرمایا کہ خانگی مفسدات سے بچنے کی، یعنی گھریلو جھگڑوں سے بچنے کی۔ فرمایا کہ خانگی مفسدات سے بچنے کی ایک عمدہ تدبیر یہ ہے کہ چند خاندان ایک جگہ نہ رہا کریں، کیونکہ چند عورتوں کا ایک مکان میں رہنا ہی سب سے زیادہ فساد کا سبب ہے۔ حزب البحر دعاؤں کی ایک کتاب ہے، بہت سے وظائف ہیں اس میں۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ اسی کو سب سے اہم عمل سمجھتے تھے، اسی کی عقیدت بہت زیادہ تھی دلوں میں، حالانکہ وہ ایک کتاب تھی کسی کی لکھی ہوئی بس۔ اس سلسلے میں فرمایا کہ عام طور پر قلوب میں حزب البحر کی ایسی وقعت بیٹھ گئی ہے جو اعتقاد کے درجے میں ہے، اور اس کے نتیجے میں مسنون دعاؤں کی وہ اہمیت نہیں رہ گئی ہے۔ اس غلو کی وجہ سے میں اس کے پڑھنے کو قابل ترک سمجھتا ہوں۔ ہیں تو سب اچھی ہی دعائیں، لیکن اس کے ساتھ ایک بدعقیدگی جڑ گئی، اس کو بہت ضروری سمجھتے ہیں۔ اس کے بغیر کوئی دوسری دعا کی کتاب، کوئی دوسری مسنون دعائیں تک اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنا کہ حزب البحر کی۔ ایک دور تھا ایک زمانے میں، اس کے بعد پھر مناجات مقبول اور الحزب العظم وغیرہ بھی لوگ پڑھنے لگے جس میں سب مسنون دعائیں ہیں۔ لیکن کسی کتاب کے بارے میں ایسا اعتقاد بنا لینا یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے ترک پر آدمی کو اعتراض ہونے لگے تو یہ گویا ایک درجے میں عقیدہ ہے، اور عقیدہ بنانے کے لیے ثبوت چاہیے۔ ثبوت نہیں ہے اور یہ عقیدہ بن گیا، پھر کیسے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اسی لیے فقہا نے فرمایا ہے کہ جس سنت کو لوگ واجب جیسا سمجھنے لگیں تو اس کا ترک واجب ہے، کیونکہ یہاں اعتقاد کی خرابی آ رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک آدمی شخصی طور پر کسی بھی سنت کی پابندی شروع کیا تو عمر بھر کرتا رہے، کبھی ترک نہ کرے، کبھی نہ چھوڑے، اس کو پابندی اور پختگی کہتے ہیں۔ لیکن لوگوں کے ذہنوں میں یہ ضروری کے درجے میں پہنچ جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو نہیں کرتا اس کو عیب کی نظر سے دیکھیں، اسے گھٹیا اور کم درجے کا سمجھیں کہ یہ صاحب نہیں کرتے یہ کام، فلاں صاحب یہ کام نہیں کرتے۔ اس درجے پر پہنچ جائے تو پھر وہ قابل ترک ہے، اس لیے کہ اعتقاد خراب ہو رہا ہے۔ اتنی اہمیت ہوتی ہے عقیدے کی صحت و سلامتی۔ کچھ عرصہ پہلے ایسا زمانہ تھا کہ تمل ناڈو کی ہر مسجد کے اندر ایک تیار پگڑی رکھی ہوئی ہوتی تھی، ممبر پہ رکھی ہوئی ہوتی تھی۔ امام صاحب پگڑی باندھتے تو نہیں تھے، لیکن جب نماز پڑھانے آتے تو وہ اٹھا کے سر پہ رکھتے تھے، پھر نماز پڑھا کے نکال کے رکھ کے چلے آتے تھے۔ وہ نماز کی حد تک باندھی جاتی تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ مصلی لوگ بغیر امامے کی نماز کو مانتے نہیں تھے۔ مصلی کہتے تھے کہ وہ نماز ہی نہیں ہوتی جس میں امام صاحب امامہ نہ باندھے۔ وہ وہاں لازماً ایک ممبر پہ رکھی ہوئی ہوتی تھی، میں نے خود بھی دیکھا۔ امام صاحب آ کے اسی وقت پہنتے تھے، پھر جب جانے لگتے تو نکال کے رکھ کے چلے جاتے تھے۔ اتنا ضروری سمجھا گیا
پھر آہستہ آہستہ وہاں علماء نے اس عمل ہی کو ترک کر دیا۔ اب بھی باندھتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو مستقل باندھتے ہیں، نماز کے لیے ضروری نہیں سمجھتے، باندھتے ہیں تو جو باندھتے ہیں وہ باندھ رہے ہیں، جو نہیں باندھتے ہیں بغیر باندھے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن کبھی نماز کے لیے اس کو ضروری سمجھا جاتا تھا، تب اس کی اصلاح کو ضروری سمجھا گیا۔ فرمایا کہ احادیث کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے، تتبع مطلب تلاش، پڑھنے سے، غور کرنے سے۔ فرمایا کہ احادیث کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام اخلاق کا خلاصہ یہی ہے کہ کسی کو دوسرے سے تکلیف نہ پہنچے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ کوئی اپنے بھائی کی لکڑی نہ اٹھاوے کیونکہ وہ پریشان ہوگا، لا جدًا ولا لاعبًا، یعنی نہ ہنسی میں اور نہ بقصد۔ ایسی ہنسی سے ممانعت کی علت وہی اذیت ہے۔ لکڑی نہ اٹھائے کا مطلب عام طور سے پہلے زمانے میں لوگوں کے ساتھ لاٹھی ہوتی تھی، ہر کوئی آدمی لاٹھی رکھتا تھا، تو لاٹھی رہا کہ کسی جگہ رکھ دیتے اور بیٹھ گئے مسجد میں یا نماز میں مشغول ہو گئے، تو اس نے جہاں رکھی ہے وہاں سے نہ اٹھاؤ، یہ مطلب تھا۔ اس واسطے کہ وہ جب نماز پڑھ کے یا اپنے کام سے فارغ ہو کے اپنی لاٹھی ڈھونڈے گا تو وہیں دیکھے گا جہاں اس نے رکھی تھی، اور اس کی وجہ سے پھر اس کو تکلیف ہوگی، ڈھونڈنا پڑے گا، ادھر ادھر دیکھنے کے بعد ملے گی اس کو، یہ زحمت ہے، یہ بھی کسی کو تکلیف دینا ہے۔ اپنی ضرورت سے بھی نہ ہٹاؤ، اور اس نے البتہ اگر بیجا رکھ دی ہو اور صف میں رکھ دی ہو، صف میں نہ کھڑے ہونا ہے تو سائڈ میں ہٹا کر کے کھڑے ہو سکتے، وہ الگ بات ہے۔ یہ حکم دے کر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہ مذاق سے کرو اور نہ جان بوجھ کے کرو، کیونکہ بسا اوقات آدمی مذاق میں کوئی ایسی بات کر دیتا ہے، صرف مذاقی مقصد رہتا ہے، ستانا مقصد نہیں رہتا، مگر چونکہ پھر بھی اس سے اس کو تکلیف ہوئی، اس وجہ سے علت موجود ہے، اس لیے مذاق میں بھی منع ہے۔ اور اسی پر قیاس کر کے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر آدمی گھر میں گھر والوں کے استعمال کی کوئی چیز اس جگہ پر سے لے کر استعمال کیا تو پھر وہیں رکھے جہاں وہ لوگ رکھتے ہیں۔ کنگا لے کے اپنا گاڑی واڑی درست کر لی، بال درست کر لی، تو گھر کی عورتیں وہ کنگا کہاں رکھتی ہیں وہیں پر رکھیں، یہ نہیں کہ استعمال لے جا کے کہیں کیا وہیں چھوڑ کے چلا گیا، وہیں رکھو جہاں وہ لوگ رکھتے ہیں۔ باورچی خانے میں ماچس، چھری، ایسی ضروری چیزیں جہاں سے اٹھائی تھی وہیں پر رکھو، کیونکہ گھر کی عورتیں اس کو ایک جگہ رکھتی ہیں تو سیدھے سے ذہن وہیں پہ جاتا ہے۔ ہم ہٹا کے دوسری جگہ رکھ دیے تو ان کو اتنی دیر ذہن میں ہوگی کہ یہاں چھری کہاں چلی گئی، ادھر دیکھیں گے، ادھر دیکھیں گے، ادھر دیکھیں گے، ارے بھائی کنگا کہاں چلا گیا، ادھر ادھر دیکھیں گے تو ایک جگہ مل تو جائے گا، مگر یہ جو ان کو زحمت ہوگی، یہ زحمت کو اخلاق کے خلاف کہا گیا اور اس کی اجازت شریعت میں نہیں دی گئی۔ اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے بھائی پیر بننا ہو تو کہیں بھی چلے جاؤ، بہت آسانی سے بن جاؤ گے۔ بازار سے گیرو کا رنگ خرید لو، کپڑے گیروئے بنا لو، گلے میں ایک موٹی سی تسبیح ڈال لو، داڑھی لمبی کر لو، بس اس سے زیادہ اور کیا کرنا پڑتا ہے پیر بننے کے واسطے۔ پیر بننا ہو تو کہیں چلے جاؤ، انسان بننا ہو تو میرے پاس آؤ، میں انسان بناؤں گا، ایک ایک انسانیت سکھاؤں گا اور انسان بناؤں گا۔ فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ جب اپنے بندے کو سے محبت فرماتے ہیں تو اس کو دنیا سے ایسا بچاتے ہیں جیسا کہ تم استسقاء کے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو۔ استسقاء ایک بیماری ہے، یعنی آدمی پانی پیتا ہی چلا جاتا ہے، دریا پی لے پھر بھی پیاس ختم نہیں ہوتی، پیتا ہی چلا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر اس کو پانی پینے دیا جائے تو اس کا پیٹ پھٹے گا، مر جائے گا، اس لیے لوگ روکتے ہیں اس کو اس پانی سے۔ تو جیسے تم اپنے بیمار کو، استسقاء کے مریض کو پانی سے روکتے ہو، ایسے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو دنیا کی وسعت سے روکتے ہیں کہ دنیا کی وسعت ان کے پاس نہ ہونے پائے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ سختی سے روکتے ہیں، کیونکہ زیادہ مال و دولت جمع ہونے سے
وہ جمعیت باطن فوج ہو جاتی ہے جس پر راحت کا مدار ہے، جس کے سامنے ہفت اقلیم بھی ہیچ ہے۔ ہفت اقلیم یعنی دنیا کے جتنے بر اعظم ہیں وہ سب اور ان کی حکومت بھی مل جائے تو جمعیت باطن جس کو راحت کہتے ہیں، راحت کے مقابلے میں پوری دنیا کی حکومت ہیچ ہے اور بیکار ہے۔ اور راحت ملتی ہے قناعت کے ساتھ۔ جتنا انسان کے پاس اسباب و سامان کم ہوگا اتنی راحت ہے، اور جس قدر زیادہ ہوتا چلا جائے گا راحت ختم ہوگی، انتشار ہوگا۔ جان 25 چیزوں میں اٹکی ہوئی ہو، اب اس کے بعد دنیا بڑھتی گئی تو 50 میں اٹکی، پھر 75 میں اٹکی، پھر 100 میں اٹکی، اور بڑھتی چلی جائے گی تو انتشار بڑھتا جائے گا اور جمعیت ختم ہوتی چلی جائے گی۔ جمعیت اس میں ہے کہ آدمی کے پاس بقدر ضرورت، بقدر کفاف، یعنی جس میں کسی کی محتاجی نہ ہو، بس اتنا مال ہو۔ اتنا مال یہ جمعیت کا سبب ہے۔ جمعیت کا خلاصہ راحت قلب ہے، اور راحت قلب پوری دنیا کی حکومت کے مقابلے میں زیادہ قیمتی ہے، زیادہ وقت ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی نصیحتیں، ان کی ہدایتیں، ان کی نورانی اور ایمانی باتیں آج تک بھی محفوظ ہیں، لوگ ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ عطار تھے، دواساز تھے۔ جیسے آج کل دواساز کی کہیں دکانیں ہوتی ہیں، اس کے پاس بے شمار ڈبے ہوتے ہیں، ہر ڈبے میں کوئی جڑی بوٹی ہوتی ہے، تو بہت سارا اس کی دکان میں سامان ہوتا ہے۔ تو وہ کسی زمانے میں بزنس مین ہی تھے، تجارت کرتے تھے، اتنا دین کی طرف، آخرت کی طرف زیادہ رجحان نہیں تھا۔ تو ایک مرتبہ کوئی مجذوب قسم کے بزرگ وہاں سے گزرے، تو انہوں نے ان سے کچھ مانگا۔ اس وقت وہ اپنا غلہ شمار کر رہے تھے، دکان بند کرنے والے تھے، غلہ گن رہے تھے، تو توجہ نہیں تھی اس کی طرف۔ آتے رہتے ہیں دن بھر مانگنے والے، ایسے ہی کوئی مانگنے والا آیا تو وہ تھوڑی دیر دیکھتے رہے، ادھر ادھر، بہت دیر تک ان کی دکان کو دیکھا۔ اس کے بعد بہت افسوس سے کہنے لگے کہ یہ بندے کا کیسا ہوگا آخری وقت میں، اتنی چیزوں میں سے جان نکلنا ہے، کیسے نکلے گی اتنی چیزوں میں سے۔ ایسے بڑے افسوس سے اس نے رحم کھا کے کہا۔ تو ان کو غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ جیسے تیری نکل جائے گی ویسے میری نکل جائے گی، سب کی تو نکلتی ہے، جیسے تیری نکلے گی میری بھی نکلے گی۔ اس نے کہا میری یہ ایک کمبل ہے اور یہ پیالہ ہے، اس میں سے نکلنا ہے بس۔ تو وہاں کمبل بچھا کے لیٹ گیا اور پیالہ بازو رکھ لیا۔ یہ جب دکان بند کر کے اس کو دیکھا کہ یہ ایکٹنگ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، تو دیکھا کہ وہ فوت ہو چکے تھے، گزر گئے بس۔ اور عملاً بتا کے گئے کہ 2 چیزوں میں سے نکلنا ہے جان، 2 میں سے ایسے نکل گئی آرام سے، بس لیٹے ہو گئے تب ہو گئے۔ یہ واقعہ ان کے دل پہ اثر کر گیا۔ انہوں نے کہا کہ واقعی اتنی دنیا کا ہمارے پاس جمع ہے، اتنی دنیا میں سے کیسے نکلے گی بھائی؟ یہ بیچارے تو اللہ کا نیک بندہ تو میرے حق میں فرشتہ ہو گیا، جو مجھے سکھانے کے لیے آیا اور سکھا کے چلا۔ بس اس دن سے ان کو آخرت کا فکر دنیا کی فکر سے زیادہ ہو گیا اور اسی میں لگ گئے۔ پھر ایک دن آیا کہ بہت بڑے مربی زمانہ ہوئے، لوگ زیادہ جانتے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن شیخ سعدی کی تربیت بھی شیخ فرید الدین عطار نے کی۔ فرمایا کہ تقویٰ کا استعمال زیادہ تر اس خوف کے لیے ہوتا ہے جس میں گناہوں سے بچنا بھی ہو، محض اعتقادی کے لیے کم استعمال ہوتا ہے۔ تو یوں کہیے کہ تقویٰ خوف مقرون بالعمل کو کہتے ہیں، اور خشیت خوف اعتقادی کو، یعنی تقویٰ کا مطلب یہ ہے، تقویٰ کا معنی بھی خوف ہے اور خشیت کے معنی بھی خوف خدا کے ہیں، لیکن دونوں میں فرق حضرت بتا رہے ہیں کہ تقویٰ
اس خوف خدا کو کہتے ہیں جس سے کوئی گناہ سے بچنا بھی مقصود ہے، اور خشیت اس خوف خدا کو کہتے ہیں جو عقیدے کے درجے میں اللہ کا احترام کرنے کے لیے ضروری ہو۔ عمل اس کے لیے ضروری نہیں، عقیدے کا عمل سے تعلق نہیں ہوتا، یعنی عقیدہ کہتے ہی ایسی چیزوں کو جس کو بس ماننا ہوتا ہے، عمل مستقل حکم ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جس مسئلے پر زور دینے میں فتنہ کھڑا ہوتا ہو اس میں گفتگو بند کر دی جائے، کیونکہ اس خاص مسئلہ دین کی حمایت کرنے سے فتنے کا دبانا زیادہ ضروری ہے۔ ہاں، مقتدائے اسلام کو شریعت کی ہر بات صاف صاف کہنا چاہیے، جیسے امام احمد بن حنبل نے خلق قرآن کے متعلق صاف صاف کہہ دیا تھا، جو ایسا بڑا مقتدا نہ ہو اس کو بحث کی ضرورت نہیں۔ جہاں مخاطب سمجھدار منصف مزاج ہو وہاں صحیح مسئلہ بیان کر دے، جہاں بحث مباحثے کی صورت ہو خاموشی اختیار کر لے۔ یہ دین کا بڑا اہم اور نازک مسئلہ ہے، اور یہ طے کرنا کہ کون سا مسئلے پر زور دینا فتنے کے مقابلے میں اہم ہے یا فتنے کے مقابلے میں کم ہے، یہ بھی وفور علم کو چاہتا ہے۔ کافی علم ہو تو پھر آدمی اس کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اس کا بڑا خیال فرماتے تھے، ان کی تعلیمات میں یہ بات بہت غالب ہے۔ ایسی باتوں میں شدت حضرت کے پاس نہیں ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ فتنہ نہ ہو، والفتنۃ اشد من القتل۔ قرآن کہتا ہے کہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ بری بات ہے۔ فتنے سے بچانے کا بھی بڑا خیال حق کا احقاق کرنے والوں کو رہنا چاہیے، باطل کا ابطال کرنے والوں کو بھی اس کا خیال رہنا چاہیے کہ کہیں فتنے کو ہوا نہ مل جائے۔ روایات میں ہے کہ فتنہ سوتا رہتا ہے، آدمی اپنے عمل سے جگا دیتا ہے فتنے، تو فتنہ نہ ہونے پائے اس کا بڑا خیال رکھنا۔ سماج میں، مسلم معاشرے کے افراد میں افراط و تفریط یہ ہے کہ بعض لوگ فتنے کے نام پر امر بالمعروف نہی عن المنکر میں کوتاہی کرنے لگتے ہیں، اور بعض لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے نام پر فتنے کو ہوا دیتے ہیں۔ علم کی ضرورت ہے کہ علم کی روشنی میں کہاں رکے کہاں یہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ اس مزاج کو اور اس تحقیق کو، دینی تحقیق کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ سمجھا حضرت مولانا شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے، اور ان کی نظر اس مسئلے پر ہے کہ مسئلے کو اہمیت دی جائے یا فتنے کو اہمیت دی جائے، اس پر بہت گہری نظر رکھ کر گفتگو فرماتے ہیں، اور بتاتے بھی ہیں کہ یہ سب حضرت تھانوی کی تعلیمات ہیں۔ فرمایا حلال غذا باطن کو منور کرتی ہے، اور جب باطن منور ہو جاتا ہے تو آدمی حق اور باطل میں تمیز کرنے لگتا ہے۔ فرمایا کہ خشوع و تواضع کے آثار یہ ہیں، آثار یعنی علامتیں، خشوع و تواضع کے آثار یہ ہیں کہ جب چلے تو گردن جھکا کر چلے، بات چیت میں معاملات میں سختی نہ کرے، غصہ اور غضب میں آپے سے باہر نہ ہو، بدلہ لینے کی فکر میں نہ پڑے، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی علامتوں سے پہچاننا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ صفت آئی کہ نہیں آئی۔ فرمایا شرعی حکم یہ ہے کہ اگر تقویٰ کے کسی خاص درجے پر عمل کرنے سے دوسرے کی دل شکنی ہوتی ہو تو پھر تقویٰ کے بجائے فتویٰ پر عمل کرنا چاہیے۔ ایسے موقع پر تقویٰ کی حفاظت جائز نہیں۔ چنانچہ کسی چیز کے نہ لینے میں اگر اپنی عزت ہو اور اپنے بھائی کی ذلت ہو، اور لینے میں اپنی ذلت ہو لیکن بھائی کی عزت ہو، تو بھائی کی عزت کو اپنی عزت پر ترجیح دے، یعنی اپنی آبرو و عزت کو لات مارے اور اپنے بھائی کی بات کو اونچا رکھے، یہ ایثار نفس ہے۔ فرمایا کہ کسی دوست یا دشمن کے زوال نعمت سے، یعنی اس کی نعمت زائل ہو جانے سے، کوئی نقصان پہنچ گیا، کوئی نعمت چوری ہو گئی یا بیمار پڑ گیا یا جمال ختم ہو گیا یا جو بھی اس کی نعمت سے، کسی دشمن یا دوست کے نعمت سے، زوال نعمت سے
اگر اندر سے دل خوش ہو، بظاہر اس سے اظہار افسوس بھی کیا جاوے، یہ چونکہ غیر اختیاری ہے اور آدمی خود بھی اس کو مذموم سمجھتا ہے، اس لیے معصیت تو نہیں ہے، البتہ اس کیفیت کا علاج بھی کرنا ضروری ہے کہ بتکلف اس شخص کے لیے دعا کرنا ہے۔ بکثرت ایسا کرنے سے انشاءاللہ یہ نقص زائل ہو جائے گا۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا تو نہیں کرتا، جو حسد ہے۔ حسد یہ ہے کہ بھئی فلاں کی نعمت دکھی، جی جلا اور یہ چاہا کہ بھئی اس سے یہ محروم ہو جائے تو اچھا ہے، اس کے پاس سے یہ چھین جائے یا ختم ہو جائے، یہ زوال نعمت کی تمنا ہے۔ مگر ایک شخص ہے جس کو کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا نہیں ہے، لیکن اگر ہو گئی تو اس کا دل خوش ہوا کہ چلو اس کے پاس یہ کمال تھا، ختم ہو گیا، ایسا خوش ہوا۔ چاہے زبان سے یہ کہہ بھی دے کہ بھئی بہت اچھا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ بیچارے کو اس کا بدلہ دے دے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جو زوال نعمت کی تمنا کرنا ہے، چاہنا ہے، یہ تو حسد ہے جو مذموم بیماری ہے، بہت مہلک بیماری، لیکن چاہا تو نہیں، مگر خوشی ہوئی کہ اس کی یہ نعمت چھن گئی، اس پر خوش ہوا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک نقص ہے، اس کا علاج بھی کرنا چاہیے۔ اور علاج کیا فرما رہے ہیں؟ اس شخص کے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نعم البدل عطا فرما دے اور اللہ اس کا بھلا کرے۔ تو بار بار دعا کرنے سے دل سے ہمارے یہ نقص ظاہر ہو جائے گا۔ فرمایا کہ نور فہم یعنی عقل کی روشنی کسی باقی باللہ فانی فی اللہ کی صحبت کے بدون حاصل نہیں ہوتا، اس کے بدون علم ایسا ہوتا ہے جیسے طوطے کو بعض لوگ قرآن کی صورتیں یا فارسی جملے یاد کرا دیتے ہیں۔ وہ بولتا ہے طوطا، بول رہا، ہمارا بھی ایسا ہی حال ہوتا ہے کہ کچھ اچھی اچھی باتیں ہم کو معلوم تو ہو جاتی ہیں اور اچھے اچھے اقوال بزرگوں کے، مشائخ کے ہماری زبان زد ہوتے ہیں اور ہم اس کو بولتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن یہ ایسا ہی ہے جیسے طوطے کو کچھ رٹا دیا گیا ہو۔ باقی نور فہم یعنی انسان کی عقل کو روشنی حاصل ہونا من جانب اللہ، کہ عقل روشن ہو جائے اور حق و باطل میں تمیز ہو جائے اور للہیت و نفسانیت کا فرق محسوس ہو جائے، تو یہ عقل کی روشنی ہے، یہ نور فہم ہے۔ یہ نور فہم بدون اللہ والوں کی صحبت کے حاصل نہیں ہوتا۔ فرمایا جہاد اسلام میں کیوں مشروع ہوا؟ تو خوب سمجھ لو کہ جہاد حفاظت اسلام کے لیے مشروع ہوا، اشاعت اسلام کے لیے جہاد نہیں ہے۔ یعنی اسلام کی حفاظت کے لیے تو ضرورت ہے، اس کی پھیلانے کے لیے ضرورت نہیں ہے، اس کی اشاعت کے لیے اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ اسلام جبراً کسی کو مسلمان بناتا بھی نہیں ہے، کوئی بنے تو اس کا اعتبار بھی نہیں کرتا۔ جب کرنا ہی نہیں ہے اسلام کو زبردستی قبول، تو زبردستی قبول کروائے گا کیوں اسلام؟ اور دونوں میں بہت فرق ہے۔ اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ غلطی میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھو، دشمنان اسلام دو طرح کے ہیں، بعض تو وہ جن سے صلح کر لینی مناسب ہوتی ہے، ایسے غیر مسلم جن سے صلح کر لینا ہی بہتر ہے، کیونکہ ان سے کسی ضرر کا اندیشہ نہیں، وہ صلح کر کے مسلمانوں کو ستانا چھوڑ دیتے ہیں، ان سے صلح اور مصالحت کر لی جاتی ہے۔ بعض ایسے مفسد اور موذی قسم کے ہوتے ہیں دشمن کہ وہ صلح پر آمادہ بھی نہیں ہوتے، تو یہ لوگ مادہ متعدیہ ہیں، یعنی تیزی سے بڑھنے والے جراثیم ہیں، ان کے واسطے آپریشن کی ضرورت ہے، اور اسی آپریشن کا نام جہاد ہے۔ بس جہاد سے لوگوں کو مسلمان بنانا مقصود نہیں، بلکہ مسلمانوں کی حفاظت مقصود ہے۔ فرمایا کہ جب ضرورت پیش آتی ہے، حکیم صاحب کے پاس خود جاتا ہوں، ان کو نہیں بلاتا۔ ایک مرتبہ حکیم صاحب فرمانے لگے کہ مجھ کو شرم معلوم ہوتی ہے، میں ہی حاضر ہو جایا کروں گا۔ میں نے کہا نہیں، شرم کی کیا بات ہے،
میرا نہ آنا اور آپ کا بلانا عدل کے خلاف ہے۔ محتاج کو چاہیے کہ وہ خود محتاج لے کے پاس جائے، اور الحمدللہ یہ سب باتیں میری امور طبعیہ ہیں، مجھ کو کوئی اہتمام یا سوچ بچار کرنا نہیں پڑتا، یعنی خود ہی سمجھ میں آتا ہے کہ اخلاق کے مطابق کیا ہے۔ فرمایا کہ عورتوں کی اصلاح کے لیے بس یہ کافی ہے کہ وہ کتب دینیہ کا مطالعہ کرتی رہیں۔ باقی آج کل ایسا نمونہ کہ جس کو وہ خود مشاہدہ کر کے اپنے اخلاق درست کریں، عورتوں میں ملنا قریب بمحال ہے، یعنی تقریباً ناممکن ہے، اور خاوند کتنا بھی نیک ہو بیوی اس کی معتقد نہیں ہوتی۔ اس لیے بس کتابیں پڑھایا سنایا کریں۔ خاوندوں کو ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، آگے چاہے اصلاح ہو یا نہ ہو، بس ان کو دینی کتابیں پڑھ کر سناتے رہیں تو وہ مواخذے سے بری ہو جائیں گے، اللہ کے ہاں پوچھ نہیں ہوگی۔ سبحانک اللہم و